اچھا سر، اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ سی بات ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. کچھ سوال دوستوں نے جو کیے ہیں یہ آ گئے ہیں. سر پاکستان میں وہ پرابلم ہو گئی. اچھا جی، ویس شیخ صاحب نے سلام بھیجا ہے. سر وعلیکم السلام. متاسم علی صاحب نے بھیجا ہے. ہیلو سر، میرا سوال یہ ہے کہ ڈلیوری کے وقت میری ایلبو ٹوورڈز باڈی ڈراپ کرتی ہے ہو جاتی، جس کی وجہ سے ان انٹینشنل رائٹ ہینڈ سائڈ لگتی ہے. آئی ایم رائٹ ہینڈیڈ. اوکے، میں اس کا سوال آپ کو ایک منٹ دیتا ہوں. پہلے میں سب کے سوال پڑھ لوں. I was looking for you. اویس شیخ صاحب نے کہا on YouTube. Thanks for finding you here. کہ اچھا ہوا آپ نے مجھے مل گئے. Same here اویس. I'm very glad to see you around. اس کے علاوہ جو ہے متاسم علی صاحب نے کہا اور ویک گرپ یا جسے عام زبان میں رونی یا لینگ کی گرپ کہتے ہیں وہ ایکچولی کیسے ہے؟ آئی نو جو ان کے لیے کام کرتی ہے وہ ضروری نہیں میرے لیے آپ کے لیے بھی کام کرے، لیکن پھر بھی جسٹ فار نالج. دیکھیں سب سے پہلے تو جو آپ کا پرابلم ایک آ رہا ہے سنوکر میں، تھوڑا سا سر آپ کی اجازت سے دیکھیں. پرابلم یہ آتی ہے کہ ہمارے لڑکوں کا یہ آپ کا پرابلم نہیں ہے. جو ان انٹینشنل والے سوال پہ ہم پہلے آتے ہیں، ہوتا یہ ہے کہ آپ جب اپنی شاٹ کھیلتے ہیں، موسٹ آف دا پیپل ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں سر، اچھا اس میں فزیکل ایفرٹ بہت زیادہ انوالو ہے. جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یا پلیئرز ہوتے ہیں وہ اپنے اس آرم کو اسٹرانگ نہیں کرتے. وہ یہ نہیں فیل کرتے کہ ہمیں اس کے لیے بھی ایکسرسائز کی ضرورت ہے. دے فیل لائک کہ ہم جھکے برج بنا لیا، کھڑا ہونا آ گیا، اب ہم نے کھیلنا شروع کر دیا. نہیں، سنوکر از ویری ویری ویری، بلکہ اٹ از ڈیپینڈنٹ اپون یور کوئنگ، اینڈ کوئنگ کمز تھرو یور ایلبو، تھرو یور آرم، تھرو یور ہینڈ، تھرو یور کیو. خود سے تو نہیں چل رہی ہوتی، نہ کوئی مشین ہے. تو ہمارا اس میں اسٹیمنا نہیں ہوتا کہ ہم اس کو سسٹین کر سکیں. 5 شاٹس ہم یا 10 شاٹ یا 7 شاٹس ہم صحیح کھیلتے ہیں اور ساتھ ہی ہماری ایلبو جو ہے وہ لوز ہو جاتی ہے اور وہ پھر ہلکی ہلکی یا گرنا شروع ہو جاتی ہے، باڈی کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہے. دیر آر سو مینی ریزنس. تو اس پرابلم کو اگر آپ نے ہینڈل کرنا اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا سٹانس ٹھیک ہے، تو آپ فزیکل پریکٹس ایکسرسائز تھوڑی سی شروع کریں، وقت پہ سونا شروع کریں، صبح جلدی اٹھنا شروع کریں اور اپنے آپ کو فریش رکھنے کی کوشش کریں سنوکر میں، نہ کہ آپ نے صرف اپنا ٹائم پاس کرنا ہے. تو آپ کا یہ پرابلم حل ہو سکتا ہے. جہاں تک گرپ کی آپ نے بات کی، آپ نے گرپ کے حوالے سے بات کر کے بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ آپ نے خود ہی اپنی جواب بھی دے دیا کہ ضروری نہیں کہ وہ رونی کے حوالے سے اس کو لیے کام کر رہی ہے تو وہ ہینڈری کے لیے بھی کام کرے گی، تو آپ کے لیے بھی، وہ میرے لیے بھی یہ نہیں ہوتا. اور اگر جو آپ پرانے پلیئر ہیں تو جتنے بھی پرانے پلیئر ہیں وہ سارے میرے ساتھ ایگری کریں گے کہ جب ایک اسپورٹس مین سے ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے نا، دیکھیں ظاہر ہے آپ پہلے نرسری میں پڑھتے ہیں، پھر KG 1 2 3 4 میٹرک کرتے ہیں، FA BSc جو بھی آپ نے کرنا ہے، ڈاکٹر بنتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ایک سفر ہوتا ہے، ٹریول ہوتا ہے نا. اچھا وہ ٹریول سب کا ایک جیسا نہیں ہو سکتا. You believe, you agree with me؟ بالکل صحیح. اس طرح جب ایک پلیئر کو ایک کوچ بتاتا ہے کہ جناب یہ گرپ ہے، یہ اس طرح کھیلنا ہے، آپ نے شاٹ تو اس طریقے سے آپ صحیح کھیلیں گے. اب وہ پلیئر اسٹرگل کرتا ہے کیونکہ کوچ نے کہا ہے، ٹریننگ اس کی میتھڈالوجی ہے، لیکن وہ کر نہیں پاتا. پھر ایک دم غلطی سے یا وہ اپنی جنون کی وجہ سے کچھ ایک چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ کرتا ہے لائف میں. میں سنوکر کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، لائف کو آپ کنیکٹ کر لیجیے گا کہ وہ کوشش کرتا ہے کہ یار ایسی میں شاٹ کھیلتا ہوں تو بڑا ریلیکس ہو جاتا ہوں، جیسے سر نے کہا تھا ویسے کھیلتا ہوں، میں پھنس رہا ہوں. تو وہ ریلیکس ہو کے جب کھیلنا شروع کرتا ہے تو اس کا کوئی دیکھتا ہے، کہتا ہے تم تو بہت اچھا کھیل رہے ہو. تو وہ پلیئر یہ کہتا ہے کہ سر میں نے تھوڑا سا یہ کیا ہے، آئی ایم فیلنگ ویل. تو کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، ناؤ ڈونٹ چینج اٹ. اب میری بات نہیں چلنی، اب وہ بات چلنی ہے جو آپ کے لیے کام کر رہی ہے. دیکھیے there is no such formula کہ one size fits all. یس، سب سے پہلی بات تو یہ. یس. تو سوری میں تھوڑا سا اس کو کمپلیٹ کر دوں کیونکہ 2-3 اور ٹیکنیکل سوال ہیں بھی. تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے اگر رونی اپنا پیٹرن اپنایا ہے یا لیانگ مینبو نے اپنایا ہے تو یہ 30 سال کی رونی کی محنت ہے. لیانگ ینگ پلیئر ہے لیکن وہ بھی اس کو فالو کرتا رہا ہے، اس نے اس کو کاپی کرنے کی کوشش کی ہے. ارلی ڈیز وی ٹرائی ٹو کاپی فیو پلیئرز ایز ویل. ہمیں بڑے سالوں بعد یہ بات سمجھ آئی کہ یہ پاسبل نہیں ہوتا کہ آپ پلیئر کو فالو کر سکیں. آپ اس کی بیسک جرنل آپ اس کو کاپی کر سکتے ہیں، بٹ دین یو ول ہیو ٹو ڈیولپ یور اون اسٹائل، یور اون وے آف پلئنگ، یور اون مینٹل سیٹسفیکشن.
تو یہ آپ کے اس سوال کا جواب بنتا ہے. جی سر اگلا سوال ہے سر اویس مغل صاحب بھی آن لائن ہے. کافی سارے دوست ہمارے ماشاءاللہ میں سب کو ویلکم بھی کہنا چاہ رہا ہوں کیونکہ ٹائم بھی تھوڑا سا شارٹ رہ گیا ہمارے پاس. سر زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے, گرپ اور سٹانس؟ ویری ویل سر, گرپ اور سٹانس دونوں چیزوں سے زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کی کیوئنگ. obviously سٹانس اس کو سٹیبل کرتا ہے, گرپ کیو کو ہولڈ کرتا ہے, لیکن جو ڈیلیوری ہے وہ آپ کی سب سے امپورٹنٹ ہے اور وہ آپ نے اس کے اوپر کام کرنا ہے. میں نے اپنی ہر ویڈیو میں کہا ہے اور ہر سنوکر کی پہلی چیز گرپ ہے, کیونکہ اسی نے شاٹ مارنی ہے سر. آپ کے ٹانگوں نے شاٹ نہیں کھیلنا, آپ کے سر نے شاٹ نہیں کھیلنا, آپ کی آرم نے شاٹ کھیلنا ہے, which is called queuing یا اس کو آپ ڈیلیوری کہتے ہیں. سو سب سے امپورٹنٹ گرپ ہے. اگلا سوال ہے جی ویز مغل صاحب کا, پچھلا ویز شیر صاحب کا تھا, نہیں ویز شیر صاحب کا ہے. I have serious aiming and angles problem despite watching your videos in this regard. ویسے سب دیکھیں, آپ اگر ہو سکے تو میرے پاس وزٹ کر لیں کسی وقت, مے بی آئی کین ہیلپ یو آؤٹ, اور مے بی یو کین سینڈ می اے ویڈیو, اپنی ویڈیو بھیجیں تو میں ویڈیو آپ کا انالیسس بھی کر سکتا ہوں اور آن لائن آپ کو بھیج سکتا ہوں. یہ بھی میں نے ایک نئی سروس اسٹارٹ کی ہے, اٹ از ایکچولی فری آف کاسٹ. آئی جسٹ وانٹڈ ٹو ہیلپ ایز مینی پیپل ایز پاسبل. تو لوگ مجھے ویڈیوز بھیجتے ہیں, میں اس کا ویڈیو انالیسس کرتا ہوں بڑی اسکرین پر لگا کے, اور ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر یہ آپ کی پرابلم آ رہی ہے, تھوڑا سا اس کو, اینڈ اٹ گاٹ ویری گڈ ریسپانس. سو دس از آلسو ون آف نیو تھنگ. آئی تھنک یو آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ بھی ایک ہو رہا ہے. ایک اور سوال آیا ہوا ہے کہ سر میں اپنی لائن آف ایم کو بہتر کیسے کروں؟ بس یہ کوشچن جو ہے نا بڑا کامن ہے اور بڑا کامنلی مس انڈرسٹوڈ ہے لوگوں کے بارے میں. لائن آف ایم ایک ہی ہے, آپ نے بہتر اس کو نہیں کر سکتے, وہ وہیں پر رہتی ہے, وہ اسٹڈی, وہ سالڈ, وہ وہیں پہ رہے گی, ورچوئل ہوتی ہے, یہ نظر نہیں آتی. آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو جج کرنے کے لیے اپنے آپ کو ماڈیفائی کرنا ہے اپنی ٹیکنیک میں, کہ آپ آٹومیٹیکلی لائن آف ایم میں بہتر طریقے سے جائیں اور وہ شاٹ کھیلیں, اپنے آپ کو پرفارم کریں. تو اس کے علاوہ بھی اگر آپ کچھ آئیڈیا دینا چاہیں تو اگین یو کین آلسو سینڈ می دا ویڈیو. تو سر میرا خیال ہے کوئی اور آپ کے حوالے سے کوئی بات ہے جو ہمارے لڑکوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ ایک بات کر رہے تھے کہ جب ہم کسی کو کاپی کر رہے ہوتے ہیں یا جب کوچ نے بتایا کہ ایسے کیوں کریں تو میں نے ایسے کیا, ریلیکس ہو گیا. میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی جی, اور یہ میں نے کافی عرصہ پہلے سیکھی تھی اور سمجھی تھی کہ دنیا میں جتنی مرضی ایجادات ہیں یا جو بھی چیزیں ایجاد ہو چکی ہیں ان میں ایک یا ایک نقص ضرور ہے, پرفیکٹ کچھ نہیں ہے. ویری نائس. جس کی وجہ سے نئی ایجادات ہو رہی ہیں. ویری نائس, ویری گڈ. اگر وہ کبھی نہیں ہوگی تو نئی ایجاد کیسے آئے گی؟ انوویشن ہے. ایسے ہی. تو اب اگر یہ کہا گیا کہ جی یہ طریقہ ہے کیوں کرنے کا, ٹھیک ہے کیوں آپ کو یہ بتایا گیا تو آپ کا دیکھیں اس میں اصل جو دوسری چیز میں کنیکٹ کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ جب آپ یہ کہتے تھے کہ جی ایک کوئی حتمی طریقہ نہیں ہے, جی جی, وہ ہے کہ گیم کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں جی طاقت اتنی ضروری نہیں ہوتی جتنی اسٹریٹجی ہی سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے, ایون فار باڈی بلڈنگ. اور میں اپنی بات کروں کہ جب میں اگر سنوکر, جب میں نے پول یا سنوکر بہت پہلے جب شروع کیا, میں واز ویری ینگ, تو جناب مقصد یہ تھا زور سے, جتنی زور سے بال کو ہٹ کر دیں گے تو بس یہ زور ہے. حالانکہ زور یہ نہیں تھا میرے مطابق. بعد میں پتہ چلا کہ نہیں, وہ جو سفید بال کے اس حصے پہ جا کے لگانا ہے تو وہ اتنی اسپیڈ سے جائے گا, ادھر جائے گا, واپس آئے گا, ادھر جائے گا, یا جتنے بھی اس کے طرف سے تو تھوڑے بہت سیکھے. میں کہنے کا مقصد یہ کہ وہ تھی اسٹریٹجی کو آپ یوز کرتے ہیں اپنے آپ کو کمفرٹیبل کرنے کے, اور وہاں سے پھر وہ نئے طریقے نکلتے ہیں جن کو پھر دنیا آگے فالو کرتی ہے دوبارہ سے, جن کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی رونی ولی کا اسٹائل ہے, رونی کا اسٹائل ہے, یا ڈیوڈ نے ایسے کیا کبھی, فار ایگزامپل ٹاپ پلیئرز. ہاں, مقصد یہ ہے کہ آپ ان کو فالو کر رہے ہیں کیونکہ وہ آپ کے لیے ایک بینچ مارک بن گئے. میں یہ کہوں گا کہ اپنے اندر چھپے ہوئے اس کمال کو ڈھونڈیں. اللہ تعالیٰ نے سب کے اندر ایک کمال رکھا, اس کو ڈھونڈیں اور اس کے ذریعے آپ ایسی نئی چیز ڈیوائز کریں جس کو لوگ اڈاپٹ کریں. جب آپ کے پاس یہ ایم ہوگا نا تو آپ اس کے اندر آپ کا پیشن خود ڈیولپ ہوتا جائے گا. یہ کسی بھی کھیل کے اندر ہے. سنوکر میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس میں آپ کو فائدہ یہ ہے, آپ کو ماشاء اللہ سارے سنوکر پلیئرز ہیں
اور مختلف اسپائریشنس کے ساتھ ہیں. کوئی اس کو کھیل کی طرح لے رہا ہے, کوئی اس کو اپنے آپ کو فوکس کرنے کے لیے کہہ رہا ہے, کوئی اپنے پروفیشنلی اس کو لانگ ٹرم دیکھ رہا ہے, جس مقصد کے لیے بھی جی آپ اس میں یہ دیکھیں کہ آپ اس میں اپنا فائدہ, آپ کو جو سیٹسفیکشن ہے وہ کس لیول کی ہے, اور اس کی وجہ سے آپ اس میں نیکسٹ لیولز کیسے اچیو کر رہے ہیں. جیسے میں نے کہا اس کے لیے آپ کی پلاننگ ضروری ہے, پریکٹس پریکٹس اور پریکٹس ہے, آپ کی پرسسٹنس ہے, ٹھیک ہے جی, ٹف حالات میں ہاؤ ٹو پول بیک ہے, ٹھیک ہے جی, آپ اس میں سے کیسے کرتے ہیں, اور ان ساری چیزوں کے لیے ضروری آپ کا پیشن ہے. پیشن ہوگا تو اس گول کی طرف موو کریں گے. سر ایک دو سوال کچھ دوستوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. محمود الرحمان صاحب نے ویلکم, محمود صاحب. کیسر شہزاد صاحب نے ویلکم کیسر صاحب. آر جے مودی کیا حال ہیں آپ کے, مدثر ٹھیک ہیں. اویس برک ہیں, انہوں نے ویلکم. کرامت غوری صاحب ہیں سر, ہی از آلسو پاکستان آئی تھنک کلب اونرز ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ بھی ہیں, لاہور میں ہوتے ہیں, اور انہوں نے بھی جوائن کیا ہے. سعید جان صاحب, ہی از یوزلی ہی از فرام پشاور ایکچولی بٹ لیوز ان افغانستان, تو یہ میرے اسٹوڈنٹ بھی رہے ہیں اور بڑے ہمارے تعلق بھی رہے ہیں. از ویری highly educated person, so he works for UNICEF and all that. He's welcome all of you guys. آپ کو بہت بہت خوش آمدید. اب کچھ سوال ہم کرتے ہیں. فیصل آصف صاحب نے ایک سوال کیا ہے بڑا انٹرسٹنگ, اور مجھے آپ 1 منٹ دیں گے, میں آپ کو جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. بیٹا مجھے وہاں سے میرے موبائل کی چارجنگ اور وہ اس کے وہ لا دیں گے, وہ اس میں کریکٹ کر دیں ادھر سامنے ہمارے پیچھے چارجنگ کے پاس. ذرا جلدی سے آپ لوگ چلے پھریں گے تاکہ دوسرا بیٹے موبائل کا نہیں, میں لیپ ٹاپ کی بات کروں, لیپ ٹاپ کی چارجنگ نکال. اچھا جی, اب ہم سوال سر یہ ہے فہد صاحب نے کہ ڈو یو سجیسٹ اباؤٹ دا سائٹنگ آف دا بال while playing the shot you should focus on cue ball or an object ball. This is a very common سوال. آپ نے فہد بڑا اچھا سوال کیا, اور یہ بڑا ٹیکنیکل سوال بھی ہے کہ جب آپ نے شاٹ ہٹ کرنی ہے تو کہاں پر لگانا ہے. 1 منٹ سے بیٹا آپ ادھر اس میں دیکھیں, اس میں اگر آپ کے چارجنگ لگ جاتی ہے تو اس میں لگا دیں. یہاں پر ورنہ ایکسٹینشن وہاں سے اتار لیں, وہ ایکسٹینشن اتار کے نا یہاں پر دے دیں, وہاں پہ جو ایکسٹینشن چھوٹی لگی ہوئی ہے وہ لے کر قریب ہے, اس میں لگا جی. آبجیکٹ بال اور کیو بال, یہ بڑا انٹرسٹنگ ایک سوال ہے, اور لوگ بڑے اس میں کنفیوز رہتے ہیں, اور آپ لوگوں کو آج میں بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں, میں کئی دفعہ اس پہ بات بھی کر سکوں. اچھا یہ دونوں ویز میں ہو. کچھ پلیئرز کی ہیبٹ ہوتی ہے آبجیکٹ بال کو ہٹ کر دیکھ کر ہٹ کرنے کی, اور کچھ پلیئرز کی ہیبٹ ہوتی ہے وائٹ بال کو ہٹ کرنے کی. اگر جو ہم ٹیکسٹ بک کی بات کریں گے تو ٹیکسٹ میں یہ لکھا ہے کہ جی آپ نے ہمیشہ آبجیکٹ بال کو دیکھ کے ہٹ کرنا ہے, وائٹ بال کو دیکھ کے ہٹ کرنا ہے. وائٹ بال مینس کیو بال, جس سے ہم اسٹرائکر بھی کہتے ہیں, جس سے ہم ہٹ بھی کرتے ہیں. تو آپ نے یہ چیز جج کرنی ہے کہ آپ کا کیو آئی جو ایکشن ہے وہ کیا آپ کے کیو کے ساتھ کس لیول کے اوپر سنک ہوتا ہے. جس وقت آپ نے یہ چیز سمجھ لی اور اڈیپٹ کر لی تو اس وقت آپ جو ہے اس میں کامیاب ہونا شروع ہو جائیں گے, اور بہتر طریقے سے جج کر سکیں گے کہ whether you are an object ball player or a cue ball player. So اس چیز کو آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ جی میں کیوں یہ آبجیکٹ بال سے کھیلوں, یہ وائٹ بال سے کھیلوں, یہ کیا ہونا چاہیے. کنفیوز مت ہو, ریلیکس ہو کے شارٹس کھیلیں, جنرل ریسٹ پھیلا کے, وہ فیل کریں گے کس دونوں طریقوں سے کر کے دیکھ لیں کس میں آپ زیادہ فلوئنٹ ہیں. اگر میرے پاس آئیں گے تو میں ڈیفینیٹلی جج کر دوں گا, اور بیٹا ایک فلیگ فین بند کیجیے گا. تو کس طریقے سے آپ نے کرنا ہے یہ اس کو میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا. نہیں تو آپ پھر بھی مجھے ای میل بھیج سکتے ہیں, مجھے آپ ڈیٹیلز بھیج سکتے ہیں, اور پھر یہ آپ اس کو کر سکتے ہیں. اگلا سوال ہے جی اویس شیخ صاحب کا, ڈز لائن آف ایم اینڈ اینگلز کوریلیٹ اور ٹو سیپریٹ ایسپیکٹس. دیکھیں لائن آف ایم از ڈفرنٹ اینڈ اینگلز آر ڈفرنٹ. دیکھیں لائن آف ایم اینگل کی بھی ایک ہی ہوگی اور اسٹریٹ کی بھی وہی ہوگی. وہ تو چاہیے کہ وہ آپ کو بلا رہے ہیں, کچھ کہہ رہے ہیں. ویسے آپ اس کو اٹھا دیں, آپ کو کر دیں. ٹھیک, لیپ ٹاپ بند ہو گیا ہے, تھوڑا سا آ کے اس کو پکڑ کے جی. تو لائن آف ایم اور بیسیکلی آپ کی جو ہے اپنا اینگلز, دیز آر ٹو ڈفرنٹ تھنگ. وہ پوٹنگ اینگلز میں آ جاتا ہے, لیکن لائن آف ایم از دا سیم تھنگ. لائن آف ایم ہر ایک شاٹ کی ایک لائن آف ایم ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ لائن آف ایم کے بغیر آپ کی جو ہے وہ سنوکر ہو سکے. دس از امپاسبل.
تو اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, دونوں چیزوں کو آپ نے مکس اپ نہیں کرنا. لائن آف فیم از ڈفرنٹ اینڈ پارٹنگ اینگل از ڈفرنٹ. دین کچھ اور چیز میں ایک چھوٹی سی بات سر پلیئرس کے ساتھ کرنا چاہوں گا. آپ نے ابھی بڑی اچھی لائف گزارنے کے حوالے سے کچھ باتیں کی. ہمارے سنوکر پلیئرس کا ایک ایشو ہے جو میں آپ سے شیئر کروں گا اور آپ کے تھوڑے سے کمنٹس اس کے اوپر لوں گا, کیونکہ پھر ہم وائنڈ اپ کریں گے پروگرام. ہمارے پاس ماشاءاللہ کافی سارے لوگ آ بھی چکے ہیں اور آ بھی رہے. ہمارے لڑکے کرتے کیا ہے, میں نے چیز سیکھی تھی ان مائی ارلی ڈیز, ہم نے بھی سیکھا ہے اپنے بڑوں سے, سینئر پروفیشنل سے اور بہت سے جگہوں پہ, کہ آپ اپنے سارے انڈے ایک باسکٹ میں نہ ڈالیں. باسکٹ گر گئی تو آپ تباہ ہو گئے نا. کچھ انڈے آپ ادھر رکھیں کچھ ادھر رکھیں. مینس کہ جب آپ سنوکر کھیل رہے ہیں تو ہمارا پلیئر کرتا کیا ہے کہ بس میں نے سنوکر کھیلنی ہے, بس میں نے سنوکر کھیلنی ہے, پڑھائی نہیں کرنی. گھر والے کہہ رہے ہیں یار پڑھ لو سنوکر کھیل لو, نہیں میں نے سنوکر کھیلنی ہے. اب کیا ہو رہا ہے, وہ 1-2 سال والدین اس سے ساتھ تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں, جب تک وہ چھوٹا ہوتا ہے فورس کرتے ہیں کہ یار کس طرح بات مان لیں, کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ اسی کے بھلے کی چیز ہے, لیکن وہ اسٹرائیو کر رہا ہوتا ہے سنوکر کی طرف. اب دونوں میں ایک کھینچا تانی چل رہی ہوتی ہے, فیملی میں اور سنوکر پلیئر. بیکاز obviously دیکھیں کوئی بھی پیرنٹس جو ہیں آپ کے والدین وہ کبھی بھی آپ کا برا نہیں چاہتے. میرے پاس ایسے اسٹوڈنٹس بھی آئے ہیں جو لٹرلی روئے ہیں میرے سامنے کہ میرے والدین میری بات نہیں مانتے, نہیں ماننا چاہتے. تو میں ان کو کہتا ہوں آپ اپنے والدین کی کتنی بات مانتے ہیں. سو اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. تو آپ کے والدین جو ہیں آپ کے سب سے اچھے دوست ہیں, لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں, آپ سنوکر بالکل کھیلیں, سنوکر میں جتنا مقام حاصل کر سکتے ہیں کریں, لیکن اپنے آپ کو کسی نہ کسی پروفیشن کا حصہ ضرور بنائیں. چاہے وہ پڑھائی میں بنائیں, چاہے کوئی ٹیکنیکل ایجوکیشن لے لیں, چاہے آپ پلمبنگ سیکھ لیں, اپنا الیکٹریشین بن جائیں, ساتھ پارٹ ٹائم میں کچھ بھی کر سکتے ہیں. دیکھیے میں بار بار اس چیز کا پہلے بھی بولا ہے, آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ ان ساری چیزوں سے کیا جو فائدہ دیکھ لیں یا آپ کی آؤٹ کم کیا ہے. ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ وہ والدین منع کرتے ہیں. دیکھیے بات والدین آپ کے دشمن نہیں ہے, پہلی بات, ٹھیک ہے جی. مقصد یہ ہے کہ ہم کمیونیکیشن میں نا بات کرتے ہیں, ایک ہوتے ہیں اگریسو کمیونیکیشن جس میں آپ ایسے دبانے کے چکر ایک ہی اپنی بات بنانا چاہتے ہیں, کر لیا سنا نہیں. This is very good. Very good. وہ اپنے روز مثال سنتے ہیں, وہ 6 والی جو کسی کے لیے 6 یا دور سے نظر آئے تو 9 ہے, یا 6 جمع 3 9 ہے, 5 جمع 4 9 ہے. بالکل ایسا. اب ہو سکتا ہے آپ کے والدین یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 5 جمع 4 9, آپ ضد ہیں 6 جمع 3 9 ہے. اب 6 جمع 3 9 کا مطلب یہ ہے کہ اب یا تو آپ کو ان کا پرسپیکٹو سمجھنا ہے یا پھر اپنا ہی بول کر رہنا ہے. تو ایسے موقعوں پہ میں کل کہیں ایک محفل پہ تھا, میں وہاں بات کر رہا تھا کہ اگر آپ اچھا بولنا چاہتے ہیں, اسرٹیو کمیونیکیشن کرنا چاہتے ہیں. اسرٹیو کمیونیکیشن کہتے ہیں جس میں آپ کسی لاجک یا دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں, تو آپ کی بات کو کوئی رد نہیں کرے گا, اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے, لیکن آپ کا اس بحث کا, اچھی بحث کا, مثبت بحث کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو کئی جوابات خود بخود مل جائیں گے. تو کہتے ہیں نا کہ اچھا بولنے کے لیے اچھا سننا بھی ضروری ہے. اگر آپ بولنا چاہتے ہیں, بات کرنا چاہتے ہیں, تو پہلے کوشش تو کریں سنیں کسی کو. بالکل ایسا ہی. بھائی اگر آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ کو کہہ رہے ہیں, دیکھیں ایک کھیل ہے اور ایک کھیل کو ایز اے پروفیشنلی اڈاپٹ کرنا, یہ دو مختلف چیزیں ہیں. میں اگر سنوکر جم میں اس وقت ہوں تو میں اس کو بیلنس کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اب اگر ہم سمجھتے ہیں کہ جناب اس میں بہت ساری چیزیں دیکھنے والی ہوتی ہیں, ہمیں یہ دیکھنا ہوگا سب سے پہلے کہ ہم زندگی میں کس جگہ پہ جانا چاہتے ہیں, وہ گول یا ویژن اپنی زندگی کا بھی تو کوئی ہوگا نا. یہاں پہ آپ ایم کرتے ہیں یہ والا سیٹ میں نے جیتنا ہے, اس سے اگلے والے میں ریلیکس کروں گا, تیسرے اور چوتھے میں جیت کے گیم سائٹ پہ کر دوں گا. بات یہ ہے کہ اسی طرح زندگی میں بھی تو کچھ سوچے نا, کہاں جانا ہے, آج سے 2 سال کے بعد, آج سے 5 سال کے بعد, آج سے 10 سال کے بعد, where you want to be, کہاں جانا, کہاں پہ. جب وہ سامنے ہوگا تو پھر میں عموماً ایک مثال دے دیتا ہوں کہ ایک ہندی فلم میں تو اس کا اشارہ ہوا کہ جی اگر آپ ایسے کریں گے تو ذرہ ذرہ ملانے کی کوشش کرے گا. پولو نے بھی باتیں لکھی, رومی نے بھی لکھی, اور مختلف کتابوں میں, ہماری احادیث میں, کتابوں میں, تعلیمات میں ہے. جی سادہ سا لاز آف اٹریکشن والی کہانی ہے. the way you look at things, ٹھیک ہے نا, آپ جن معاملات کو جس طریقے سے دیکھ رہے ہیں وہ آپ کے لیے خود بخود وہ صورتحال یا شکل لیتے جائیں گے
جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہوں. جی ٹھیک ہو گیا. تو اس میں جو اصل چیز دیکھنے والی یہ ہے کہ وہ آپ کی اپنی پرسیویرنس، اس کو میں کہہ رہا ہوں بار بار، آپ کی وہ ابیلٹی ہے کہ ڈسپائٹ ڈیفیکلٹی آپ اس چیز میں آگے کیسے بڑھ رہے ہیں، وہ آگے بڑھنے کا ہے. اب میں ڈفرینٹ کیٹیگریز میں تو بات ہی نہیں کر رہا کہ آپ اس کو پروفیشنلی اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں یا آپ اس کو کیسے. اس کھیل کو دیکھیں. میں فار ایگزامپل میں گولف کی بات کروں، گولف میں بھی اور اس میں بھی ابھی جب آپ نے کہا تھا نا کہ یہ زور بڑا بجانا پڑتا، زور نہیں ہے، یہ طریقہ ہے. جی جی. سائیکل چلاتے وقت میں آپ کو بتاؤں کہ جی میں جب کافی چھوٹا تھا تو اس وقت سائیکلنگ کلب بننے شروع ہوئے. سائیکلنگ کلب سے مراد ہوتا تھا 5-6 مختلف لوگ ایک جیسے سائیکل چلاتے تھے. یہاں سے فلانے اسلام آباد میں چونکہ رہائش میری ابتدائی دنوں کی یہاں پہ تھی، تو یہاں پہ کیا ہوتا تھا کہ جی اتنی ٹریفک بھی نہیں تھی، کھلی کھلی سڑکیں تھی، خالی خالی، تو ہم چلاتے تھے. اچھا وہاں پہ کیا ہوا کہ اپنی طرف سے ہم جناب یہ سائیکلوں کے پیڈل مار مار کے تھک جاتے تھے. کچھ لوگ جناب اس کو طریقے سے چلاتے تھے. میں ابھی بات نہیں کی اسٹریٹجی کی، ٹیکنیک کی. سائیکل چلاتے وقت گدی پہ بیٹھ کے جتنی آپ کی ٹانگ سیدھی ہوگی نا، جب آپ فل لینتھ پہ پیڈل نیچے کرتے ہیں آپ اتنا کم تھکیں گے. یہ چھوٹا سا میں نے چھوٹے ہوئے سیکھا تھا. اچھا یہ اب بھی اگر مجھے سائیکل چلانی پڑے نا، مجھے یہ یاد ہے کہ یار یہ چیز تھی. ٹھیک ہے. اچھا اس طرح ہر کھیل یا ہر کام کے کچھ نہ کچھ تمیز یا کچھ آداب ہے، وہ سیکھ لیجیے. یو ول انجوائے یور لائف. اچھا سر، اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. ایک تو فرقان شمسی سچ اے نائس ٹاک فار اسٹریٹجی. آئی اسٹرانگلی ایگری ود یو. آپ کو بھی فینس میرا خیال ہے آہستہ آہستہ بننا شروع ہو جائیں گے. وی وڈ لائک کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں اور آتے جاتے رہیں. یہ بڑی انٹرسٹنگ کمیونٹی اور بہت بڑی کمیونٹی ہے جس میں ہم انشاءاللہ آپ کو مزید بھی ساتھ زحمت دیا کریں گے. If you, Awais صاحب لکھتے ہیں کہ if you would like to share some comments on potting angles, 1/4 quarter off ball, 3/4 potting effects as long, I would appreciate. دیکھیں ویسے یہ کافی لمبا ٹاپک ہے پوٹنگ اینگلز کے اوپر. اس کے اوپر بڑی ڈیٹیلڈ ویڈیوز میں بنا چکا ہوں، رکھ چکا ہوں. میرا خیال ہے 30 منٹس اور اس سے زیادہ میں نے اس کے اوپر ٹائم اسپینڈ کیا ہے. آپ کنفیوز مت ہوں. اب مجھے لگ رہا ہے کہ آپ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات سر میں ایک بتاتا ہوں. میرے پاس کچھ پلیئرز آتے ہیں جو کہ پلیئر نہیں بننا چاہتے، ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں. یہ بھی ایک بڑا پرابلم ہوتا ہے. کبھی آپ اگر کسی ڈاکٹر کھیل کے ڈاکٹر اچھا وہ اس کو ایز اے اسپورٹس میں نہیں بن رہے، میں ان کو کہتا ہوں یار آپ ان چیزوں میں جاتے ہیں جو آپ کو ایکچولی کنفیوز کرتی ہیں، جو ایک کوچ کے سوچنے کی، ایک ریسرچر کے سوچنے کا کام ہے. لیکن نہیں، ہم اس کو اسی طریقے سے کر رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے. خیر، تو ان چیزوں کو تھوڑا سا آپ اس کو تھوڑا سا ریلیکس ہوں اور پریکٹس کریں وہ پوٹنگ اینگلز کی پریکٹسز جو میں نے آپ کو بتائی ہیں. اگر جو آپ نے مجھے پوری پریکٹسز کی ہیں تو یہیں پر بتائیں کہ کیا جو میں نے پریکٹس روٹینز، آپ نے کہا میری ساری ویڈیوز دیکھی ہیں، اگر آپ نے ساری پریکٹسز کی ہیں تو پلیز مجھے لکھ کے بتائیں کیا آپ نے وہ ساری پریکٹسز اسی طریقے سے کر چکے ہیں. اب میں آپ کا جواب چاہوں گا. اگر نہیں کی وہ بھی مجھے بتائیں کہ نہیں کی، تو میں یہاں سے کنٹینیو کروں گا اپنی بات کو اور پروف کروں گا کہ لڑکے شارٹ کٹ چاہ رہے ہیں اور وہ سٹیپس کو فالو نہیں کرنا چاہ رہے. ہمیں اللہ نہ کرے کوئی بیماری ہوتی ہے نا تو ہم ڈاکٹر کہتے ہیں یار ایک دوائی دو اور ہم آدھے گھنٹے میں ٹھیک ہو جاؤں گے. ڈاکٹر کہتا ہے یار یہ کم از کم 4 دن آپ نے کھانی ہے اینٹی بایوٹکس، تب کہیں جا کے آپ کی یہ انفیکشن ریکور ہوگا. There is no such shortcuts in life. There is no shortcut in life. Even کہ کرکٹ میں بھی چھکا ہے نا طریقے سے لگتا ہے. بالکل ایسے جنہوں نے 6 چھکے 6 بالوں پہ مارے جی، وہ کچھ گھر سے سوچ کے نہیں آئے. بالکل ایسے ہی ہے. بالکل ان کو ایک اچھا طریقہ، ایک اچھا اس وقت ایک سوچ آئی، انہوں نے سوچا چھکے اٹھا دیے. مطلب یہ نہیں تھا ورنہ ہر پلیئر اس وقت 6 بالوں کے اوپر 6 چھکے مار رہا. اور یہاں پہ بھی ہر کوئی جناب اس وقت رونی اوسولومن کو، میں نے اس دن رونی اوسولومن کی ایک بات پڑھی ہوئی تھی کہ میں آپ سے ذکر بھی کر رہا تھا. جب کسی نے اس سے پوچھا کہ بھائی وائی ڈو یو لو سو مچ، تم کیوں اس گیم کو اتنا پسند کرتے ہو؟ تو کہتا کہ میٹ اگر تم میرے جیسے اچھے ہو نا تو تم بھی اس گیم کو پسند کرو گے. اب اس میں باقی باتیں چھوڑ دیجیے، وہ جو سیلف کانفیڈنس ہے، وہ سیلف کانفیڈنس ایکچولی ٹیکس یو ٹو پلیسز. میں چونکہ میں نے کہا نا کہ وہ سوشل کانفیڈنس کے طور پہ مختلف ساتھیوں کے ساتھ بات ہوتی رہتی ہے، کانفیڈنس کے لحاظ سے، سیلف اسٹیم کے لحاظ سے. میں ان کو یہی کہتا، میں نے کہا بھائی پہلے اپنے اندر یقین تو پیدا کریں. وہ آپ بات کر رہے تھے کہ جی وہ کچھ لوگ
جو ساتھ چھوڑ دیتے ہیں کھیلتے ہیں. دیکھیے دیر آر ٹو پرسنالٹی ٹائپس ہوتی ہیں, مختلف قسموں کے مختلف ان کی تعریفیں ہیں. ایک ہوتی پرسنالٹی, ایک ہوتی ہے فار ایگزامپل پہاڑ کی چوٹی ہے نا, آپ اس کو دیکھتے ہیں, اس کے اوپر جو جھنڈا گاڑنا ہے نا, تو آپ یہ کہتے ہیں اچھا, تو آپ اس کو ایسے چیلنج لے رہے ہیں نا, جیسے آپ کے اندر کا یقین ہے یس کہ میں حاصل کر کے رہوں. ویری نائس. ایک اور پرسنالٹی جناب وہ دیکھ رہے ہیں, وہ اس کو دیکھ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں اچھا یہ وہاں تک جانا ہے, مرتے کرنا کیا نہ کرتے پہنچ جاؤں گا میں وہاں تک, پہنچ وہ بھی جائے گا. وہ سوچیں کہ مزہ کس کو آئے. تو آپ بھی سنوکر کھیلتے وقت یہ دیکھیں کہ گیم ختم کرتے وقت جو مزہ حاصل ہونا ہے, سیٹسفیکشن یا آپ نے وہ جو اچیو کرنی ہے وہ کس قسم کی ہے. بس ٹھیک ہے جیت گئے تھے, یا بس جیتنا تھا تو اس لیے جیتے. ایگزیکٹلی, ویری نائس, ویری نائس. اچھا سر, طاہر شاہ صاحب نے کہا ہے کہ اللہ سر جب توفیق دے گا تو میں ضرور آپ کے پاس سیکھنے آؤں گا. یو آر موسٹ ویلکم طاہر, آئی ہوپ. لیکن آلریڈی آپ میری ویڈیوز سے بھی بہت کچھ سیکھ رہے ہوں گے. اس کے علاوہ وقاص علی نے کہا السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ, گڈ لائف ویڈیو. اور میں تمام لوگوں کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میرے ایک اور بھی دوست ہیں جنہوں نے لکھا تھا کہ جی میں افورڈ نہیں کر سکتا, تو میں کیا کروں. مطلب میں دیکھیں سنوکر کوئی بھی چیز, کوئی بھی کام, آپ اگر جو گھر والوں کو سپورٹ کرنا شروع کر دیں نا, یہ میرا وعدہ ہے, میں آپ کو اس پہ مجھے غلط کہہ دیجیے گا اگر وہ آپ اس میں غلط نکلے تو. اگر آپ ینگ بوائے ہیں, ینگ لڑکے ہیں, 20 سے نیچے ہیں, اگر آپ یہ کر رہے ہیں, 30 سے ابو کی میں بات نہیں کر رہا ہوں, میں جونیئرس کو ایڈریس کر رہا ہوں یہاں پر. اگر جو 20 سے نیچے ہیں اور آپ نے اگر جو والدین کی ریکوائرمنٹس پوری کر دیں, اور ان کی ریکوائرمنٹ ایک ہی ہوتی ہے کہ آپ نے پڑھنا ہے اور آپ نے اپنے لیے کچھ ایک مقام بنانا ہے, تو یقین کریں کہ وہ اگر وہ اپنے آپ کو بیچ کے بھی آپ کی خواہش پوری کرنے کے لیے انہوں نے آپ کو سنوکر کھلانی ہے, ٹریننگ دلوانی ہے, ٹیبل لے کے دینا ہے, کیوں لے کے دینا ہے, وہ لے کر دیں گے. دس آئی پرومس. نہ لے کے دیا میرے پاس آئے گا, میں لے دوں گا. بیکاز آئی نو کہ پیرنٹس آپ کے ہمیشہ آپ کو بہتر سے بہتر دلوانا چاہتے ہیں. تو آپ سب سے پہلے جو اپنی فیملی کے ساتھ انڈلج ہو جائیں گے, ان کی باتوں کو فالو کرنا شروع کر دیں گے, تو آٹومیٹیکلی آپ کے وسائل بھی بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. اگر آپ کہیں کہ میں پاکٹ منی 500 روپے مہینے کی ملتی ہے اور میں سنوکر کھیلوں, پاسبل نہیں ہے. یا آپ کو اس وقت سپورٹ کریں گے جب آپ آلریڈی ایک سینچری پلیئر بن چکے ہوں گے, کلبس کہیں گے ہاں جی میرے پاس فری کھیلے, میرے پاس فری کھیلے. لیکن وہ جو سینچری پلیئر جو پچھلے 5-7 سال کی جو اس کی انتھک محنت ہوتی ہے نا, اس سے پہلے وہ جو اس پلسرات سے گزرا ہوتا ہے, وہ میں آپ کو ایکسپلین کروں گا. سینئر پلیئرز کو بٹھا کے بھی کسی وقت میں لے کر آؤں گا اور ان کے گڈ بیڈ ٹائمنگز بھی بتاؤں گا کہ کتنے برے حالات پلیئرز نے دیکھے ہیں, انکلوڈنگ پروفیشنلز کے. میں اس کے حوالے سے بھی بات کروں گا نیکسٹ لیکچر میں, اگر میرے ذہن میں رہا یا کسی نے دوبارہ سوال کیا اس کے حوالے سے. تو آپ کی افورڈیبلٹی خود ہی بن جائے گی اگر جو آپ فیملی کو سپورٹ اور فیملی کی بات ماننا شروع کر دیں گے, بجائے اس کے کہ ان کو ریزسٹ کرنا شروع کریں. باقی یہی میں نے آپ سے کہا کہ آپ نے سب سے پہلے اپنے کسی نہ کسی فائنینشیل وے کو سیکیور کرنا ہے, ساتھ سنوکر کھیلنی ہے, خود بخود آپ کی افورڈیبلٹی بیٹر ہونا شروع ہو جائے. تو اس کے ساتھ میرا خیال ہے کوئی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے, بات ہے تو کر سکتے ہیں, ورنہ پھر میرا خیال ہے ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں. میں تو یہ کہوں گا کہ فرسٹ آف آل میں نے پہلے بھی کہا شکریہ, اٹ واز اے ونڈرفل ایکسپیرینس. یو آر ویلکم سر. میں ضرور کوشش کروں گا, میرا ذرا کام کی مصروفیت کی وجہ سے عموماً میں نہیں آ پاتا, آپ کے کئی دفعہ کہنے کے باوجود نہیں آ سکا. ہم اس کے اوپر کوئی تھیم ڈیولپ کر کے, اور ہم یہاں سے وہ پروگرام جو ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا, ہم وہ شروع کر سکتے ہیں جس پہ باقاعدہ وی ٹاک اباؤٹ, اس کو لنک کریں گے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے ساتھ اور سنوکر کے ساتھ. اور اس پہ ہماری آلریڈی کافی ڈسکشن. جی تو انشاءاللہ this is something we will plan. اویس شیخ صاحب نے جناب وہ جو ابھی سوال کر رہے تھے پوٹنگ اینگلز میں, انہوں نے مجھے بہت خوشی ہے اویس, I really salute you and I like your determination. He said it کہ میں نے سر وہ پریکٹسز نہیں کی and I'm sorry for it. تو اب آپ دیکھیں کہ میں جی honesty is the best policy and I really appreciate because this is the first step ہے آپ کا ایڈمٹ کرنے کا کہ یار ہاں باقی میں نے نہیں کی, میں کوئی شارٹ کٹ ڈھونڈ رہا ہوں. شارٹ کٹ نہیں ہے میرے بھائی, آپ وہ پریکٹسز کریں, پوری کمپلیٹ کریں جس سیکوینس میں نے بتائی ہیں. اس کے بعد اگر جو آپ نہیں سمجھ پا رہے, نہیں کر پا رہے, تو ٹرسٹ می
میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کروں گا فری آف کاسٹ, آپ میرے پاس آ سکتے ہیں. لیکن مجھے یقین ہے اگر جو آپ نے وہ پریکٹسز جس طریقے سے میں نے اس پہ مینشن کی ہیں, پوری دنیا میں لوگوں نے اپریشیٹ کیا ہے, سیکھا ہے, اس سے آپ کریں گے تو یو ول لرن اے لاٹ. اب یہاں پر ہم سے کلوز کرتے ہیں پوڈنگز والی ویڈیوز نہیں دیکھی ایز اے جوائن یو ریسنٹلی سم ڈیز اگو, وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی میں نے نہیں دیکھی. چلیں انجوائے اٹ سر. تو طاہر صاحب آپ سے بھی وہ کہہ رہے ہیں مجھے فی بتا دیں, یا فی ہم آپ سے پھر کسی وقت پرسنل ان باکس مجھے کر دیجیے گا, ہم ڈیٹیل اگر آپ آنا چاہیں. مجھے یہ نہیں پتا آپ کس سٹی سے ہیں, ہم اسلام آباد میں ہیں. اور سر یہ آلریڈی ہماری تقریباً 1119 پیپل ریچ ہوئے ہیں اس ہمارے آج کے شو میں, اور ماشاءاللہ 314 ویوز ہمارے لائیو شو کے اس گھنٹے میں پونے گھنٹے میں رجسٹر ہوئے ہیں. تو گائز اس کے فالو اپ کوسچن آنسرز بھی آپ کے اگر کوئی ذہن میں ہوں آپ ہم سے کر سکتے ہیں, اور انشاءاللہ نیکسٹ شوز بھی آئیں گے. اور میں چاہوں گا سر کہ میں نیکسٹ ان فیو ویکس ٹائم آپ کو دعوت دیں اور ایک چھوٹا سا سیمینار بھی ارینج کریں اباؤٹ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ فار دی سنوکر پلیئرز. اس میں کچھ سینئر پلیئرز بھی میں بلاؤں گا, کچھ جونیئر پلیئرز بھی ہوں گے, جس میں ہم دوبارہ سے کچھ چیزوں کو ریفریش کریں گے اور ان کو ایک وے آف لائن یا گائیڈ لائن دیں گے کہ کس طریقے سے وہ اپنی فائنینشیل ورز کو ختم کر سکتے ہیں بائی ورکنگ ہارڈ آن سم ایسپیکٹس, اینڈ ہاؤ ٹو سلیپ لیس اینڈ ورک مور. یہ تو آپ بہت دفعہ اس ٹاپک پہ بات کر چکے ہوں گے کہ ہم اپنی نیند نہیں ضائع کرتے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ سلیپ لیس اینڈ ورک مور, میں یہ کہوں گا کہ ورک سمارٹلی. ورک سمارٹلی, دیٹس اے پروفیشنل ورڈ. صرف ایک چیز میں واضح کر دوں بیفور وی کلوز. جی پلیز. اکثر لوگ ہم سمجھتے ہیں کہ محنت ہارڈ ورک جو ہے نا دیٹ از دا کی, معذرت کے ساتھ نہیں. ہارڈ ورک اپنی جگہ, اٹس اباؤٹ اسمارٹنیس, کہ آپ اس کو کس خوبصورتی کے ساتھ کس طریقے کے ساتھ آگے لے کے بڑھیں. بالکل. کسی کو کل اصل میں مجھ سے کسی نے سوال پوچھا تھا اور ہم کوئی گفتگو کر رہے ہیں اور کسی نے کہا کہ جی چونکہ کچھ چلاک ہوتے ہیں, کلیور ہوتے ہیں, تو میں نے کہا بھائی یہیں پہ رک جاؤ. جی ٹھیک ہے. دیر از اے ڈفرنس بٹوین چلاکی, کلیورنیس اور اسمارٹنیس. اسمارٹنیس کیا ہے؟ بیسیکلی کلیورنیس کیا ہوتی ہے کہ آپ اس میں اپنی خامی یا کسی کمی کو یا کسی ویکنیس کو چھپانے کے چکر میں ہوتے ہیں. چلاکی سے چھپا لیں گے, ایک دفعہ چھپا لیں گے, 2 دفعہ چھپا لیں گے, چل جائیں گے. لوگ بھی بڑے سیانے ہو گئے ہیں آج کل, ٹھیک ہے. کلیورنیس بڑی اچھی چیز ہے. اسمارٹنیس جو ہے اس میں آپ اپنی کمزوری یا کمی کو کسی ذہانت کے ساتھ اپنی اسٹرینتھ میں کنورٹ کرنے کی کوشش کریں. میں یہ نہیں کہنا کرتے ہیں, کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ انسان کوشش کرے گا تو دینے والا میں. بڑا سادہ سا میں تو یہ کہوں گا کہ ڈو ناٹ سلیپ لیس اور مور اور وٹ ایور. میں یہ کہوں گا کہ ورک اسمارٹلی, تھوڑا کام کرتے ہیں لیکن اس کو اسمارٹلی کریں, اچھا ہو جائے گا. اور جو میں نے تم سے پہلے بھی بات کی تھی کہ دوز ہو فیل ٹو پلان, جو پلاننگ کرنے میں فیل ہو جاتے ہیں نا, جو اپنے آپ کو پلان نہیں کرتے, دے آر ایکچولی پلاننگ ٹو فیل. وہ اپنے ناکام ہونے کی, فیل ہونے کی پلاننگ کر رہے ہو. یہ چھوٹا سا سبق جو میں نے کہیں پڑھا اور ابھی تک یاد ہے. تھینک یو ویری مچ سر. میں ایک دفعہ پھر آن بہاف آف دا سنوکر جم اینڈ سنوکر کمیونٹی, پورا پاکستان میں دنیا میں کھیلی جا رہی ہے اور ابھی تک اسٹیٹس نہیں نکلے کہیں پہ. میرا خیال ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ کھیلنے جانے والی گیم یا کرکٹ یا سنوکر ہی ہوگی. فٹ بال بھی ہو سکتی ہے, بٹ دس از آلسو ون آف دا ٹاپ پلئنگ گیم ان دا ورلڈ. اور آپ کو بلکہ ویلکم بھی کہتے ہیں کیونکہ اب ہم نے آپ کا پیچھا نہیں چھوڑنا. آپ کو ہم یوٹیلائز کرتے رہیں گے مختلف اوکیزنس پہ, مختلف موقعوں پہ, اور میں بھی مختلف کلبس میں بھی ایز ویل. یہ ہمیں اگر مختلف کلبس میں بھی انوائٹ کریں, ہم وہاں پر آ کے بھی لائیو شو کرنے کو تیار ہیں اور انشاءاللہ ضرور ٹاپکس پہ ہم بات کریں گے. تو دوستو آج کا لائیو شو ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں, اور آپ کے کچھ سوالات ہوں لازمی ہم فالو اپ میں بھی آپ کو جواب دیں گے. اس کے علاوہ آپ مجھے ان باکس, واٹس ایپ تمام میسیج کر سکتے ہیں. پلیز میری ویڈیوز کو شیئر کریں, اور ٹل نیکسٹ ٹائم ٹیک کیئر آف یور کلب, ٹیک کیئر آف یور سیلف, ڈو پریکٹس. اللہ حافظ. تھینک یو. خدا حافظ.